وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. یہاں تک شیخ نے کافی وضاحت کے ساتھ اور مفصل تفصیل کے ساتھ کل والی باتیں سمجھائی تھی. بہرحال کافی ساری سمجھ آ گئی. یہ آیت بھی اسی سبق کے ساتھ ہی ملتی ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. سورۃ نساء ہے اور آیت نمبر 130 پانچواں پارہ. سورۃ نساء آیت نمبر 130 پانچواں پارہ. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اگر ان يتفرقا دونوں جدا ہو جائیں یعنی میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں جدا ہو جائیں یا جدا ہونا چاہتے ہیں یغنی اللہ کل من ساعتی اللہ رب العزت ان کو غنی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ان کو ہر طرح سے بے نیاز کر دے گا غنی کر دے گا. وکان اللہ واسعا حکیما اللہ رب العزت وسعت والے ہیں وسیع علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اللہ کے جو اسم ہے ان کا جس قدر مبالغے کے ساتھ ترجمہ کیا جائے مفسرین کے نزدیک وہی اچھا ہے. یعنی اگر اللہ رب العزت کسی کی مبالغے کے ساتھ پورے مبالغے کے ساتھ تعریف کرنا جائز ہے تو صرف اللہ کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں مبالغے سے منع فرمایا. سورۃ نساء ہے. یہ آیت پچھلے ہی سبق کے ساتھ ملتی جلتی ہے اس لیے اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ کل والے سبق میں بہت ساری تفصیلی باتیں ہو چکی ہیں. آج انشاءاللہ یہ پارہ ہم مکمل کریں گے. ہمارے ہاں تو انشاءاللہ کل رمضان شروع ہو رہا ہے. باقی پاک و ہند میں نہیں معلوم کہ کل ہوگا روزہ یا نہیں ہوگا. بہرحال انشاءاللہ مدینہ منورہ میں سعودی عرب میں کل روزہ ہوگا. اس طرح سے کل ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ شروع کر رہے ہیں تو آج بھی دعا کرتے ہیں کل پھر کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم اس کام کو پایا تکمیل تک حسن انداز میں پہنچا سکیں. سب سے جو حلال چیزیں ہیں ان کے نزدیک اللہ رب العزت کے ہاں جو صحیح نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہے کراہت والی چیز ہے کراہت والا معاملہ ہے وہ ہے میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ان کے درمیان طلاق کا ہونا خلا لے لینا یا آپس کی ناچاکی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد یہ ہے. اور شیطان کو سب سے زیادہ مرعوب یعنی اس کا پسندیدہ مشغلہ پسندیدہ عمل جو ہے شیطان کے نزدیک سب سے زیادہ یہی. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اگر کوئی چیز کوئی عمل اللہ کو ناپسندیدہ ہے تو وہ طلاق ہے. اور یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر وجہ کے بغیر سبب کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے یا طلاق لے لیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے. اس لیے گھروں کو بہتر انداز میں چلانا یہ اسلام کی بہترین تعلیمات میں سے ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح؟ جس کے مائک اوپن ہے نا بار بار کر رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ مائک اپنا بند رکھیں. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے درمیان میں سوال بھی کروں گا وہ اس وقت آپ نے مائک اوپن رکھنا ہے. باقی مائک اوپن کرنے کی اجازت نہیں ہے. مائک کو بند ہی رکھے بہتر ہے تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں. آپس کے ماحول کو جس قدر خوش اسلوبی سے چلایا جائے اسی قدر ہی بہتر ہے. آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین و آسمان کی ملکیت زمین و آسمان کی بادشاہت زمین و آسمان کا کنٹرول اللہ کے لیے ہے اللہ کے پاس. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. وَلَقَدْ ہم کئی بار سن چکے ہیں کہ لقد جب کسی بھی عبارت پہ آتا ہے تو وہ تحقیق کے معنی میں تاکید کے معنی میں آتا ہے زور کے معنی میں آتا ہے. بہرحال اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمائی ہے اوت الکتاب دی ہے کتاب
ایک नहीं तौरात इंजील ज़बूर पहले दी है, वसैना, और फिर अल्लाह ने वसीयत की, हुक्म दिया। अल्लाह वसीयत नहीं करते, लेकिन वसैना के यहाँ पे मानी क्या है कि अल्लाह हुक्म फरमा रहे हैं, अल्लाह तुम्हें ये कह रहे हैं, क्या पहले भी उनको कहा था, अब भी ये तुम्हें कह रहे हैं, और ख़ास करके तुम्हें ये कह रहे हैं वइय्याकुम। ये खासियत के माने में है और ताकीद के माने में है, क्योंकि पीछे इबारत के शुरू में लक़द आ रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक ताकीद की जा रही है कि इनित्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। यहाँ पे ये जो इबारत है, ये जो मुकाम है, ये उसी के साथ मिल, यहाँ पे 3 आयतें इसी तरह वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द के साथ। लेकिन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात बयान फरमाई है वो यही है कि फरमाया कि नित्तकुल्लाह, आपस के जो खानगी मामलात हैं, आइली तुम्हारे मसाइल हैं, उनको बेहतर अंदाज में हल करो, हर तरह से अल्लाह से डरते रहो। व इन तकफुरु फइन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अगर कोई कुफर करे, अगर कोई इनकार करे, अगर ना माने, फइन्ना लिल्लाहि, जमीन व आसमान की मलकियत किसकी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, यानी जो कुछ आसमान और जमीन में है वो किसका है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। व कान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा, और सारी कायनात से अगर वो गनी है, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जा सकती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। यानी तुम अपने मामलात में, अपने मसाइल में सबसे ज्यादा जिस पर तवक्कल और भरोसा रखो, तो वो कौन सी जात है? वो कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, रब्बे कायनात है। वो इस लायक है कि उसके ऊपर तवक्कल भरोसा किया जाए। और क्यों? गनी है वो। गनी के मानी एक तो है ये अता करने वाला, दूसरा है अता करके बेनियाज हो जाने वाला। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कोई चीज कोई किसी को देता है ना, तो फिर वो चाहता है कि इसका एहसान जतलाया जाए, वो एहसान मंद रहे ता जिंदगी। लेकिन रब्बे कायनात क्या फरमाते हैं कि अल्लाह गनी है। आगे वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कफा बिल्लाहि वकीला, आसमान और जमीन की जो बादशाहत है वो किसके पास है? वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और ज़मीन में जो इख्तियारात हैं, जो इस कायनात में इख्तियारात हैं, जो सही वकालत कर रहा है, जो सही कारसाज है, वो भी अल्लाह ही है। और याद रखो कि तुम्हारी मुश्किलात में, परेशानियों में, तुम्हारे मामलात में, ज़िंदगी के हर लम्हे में अगर कोई ज़ात तुम्हारे काम आने वाली है तो वो अल्लाह की है। देखिए ना, कोई भी केस बनता है, कोई भी किसी किस्म का माहौल बनता है, तो हम उस माहौल के साथ, उस केस के साथ हम अदालत में जाते हैं। वहाँ अदालत में जाके सबसे पहले जज से रजू नहीं किया जाता, बल्कि वकील से रजू किया जाता है। इस वजह से कि हमारी यहाँ पे सुनवाई हो, हमारा जो मसला है वो हल हो सके आसान अंदाज में, जो यहाँ के जो ब्रीफिंग हमें हो सकती है, जिस तरह से हमें समझाया जा सकता है, या आगे जज को, या जो मामलात कवर हो सकते हैं हमारे आपस के, वो वकील की वजह से हो सकते हैं। लेकिन कायनात में सबसे बड़ा वकील कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जो बंदा, जो इंसान, जो मुसलमान अल्लाह का बंदा और बंदी, तो अल्लाह को अपना वकील बना लेता है, तो यकीनन वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू और कामयाब होते हैं। ये यशा युज़हिबुकुम अय्युहन्नास व यअति बिआखरीन, अगर इसे मंजूर हो, ये यशा युज़हिबुकुम, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो, अय्युहन्नास, यहाँ पे पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं। फरमाया क्या है? कायनात के लोगों, अय्युहन्नास में क्या मर्द और क्या औरतें, सब लोग शामिल हैं। वयअति बिआखरीन, अगले पिछले सारे। फरमाया कि तुम ले आओ, तो फिर भी अगर तुम चाहो कि इख्तियारात सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और इख्तियारात आपस के जमा कर लें, तो फिर क्या अल्लाह के इख्तियारात को पहुंच सकते हैं? जब अल्लाह फरमाते हैं वकान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास कुदरत है, बादशाहत है, वो ज़मीन और आसमान की बादशाह रखता है। तुम अगर उसके मुखालफत में खड़े हो जाओ, तो याद रखो कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुदरत रखता है। अगर उसके साथ चलते रहो, उसकी मानते रहो, तो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही कादिर है। उसी को ही अपना हर तरह से कारसाज समझो, वकील समझो, उसी पे ही भरोसा करो, तवक्कल करो हर मामले में। मन कान युरीदु सवाब दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाब दुनिया वल आखिरा व कान अल्लाहु समीअन बसीरा। जो शख्स ये चाहता है सवाब दुनिया, सवाब अजर, अमल, दुनिया का अजर उसे मिले, दुनिया का अमल उसे मिले, दुनिया की कमाई उसे मिले, फरमाया कि फ़इंदल्लाह, वो किसके पास है? याद रखो, वो भी अल्लाह के पास है। लेकिन कुछ लोग, यहाँ ये इबारत पीछे है,
من कान युरीदु सवाब दुनिया, यहाँ तक अलग इबारत है। फ़इंदल्लाहि सवाब दुनिया वल आखिरा, ये आगे दूसरी इबारत है। पहली इबारत में कि दुनिया के लोग अगर ये चाहते हैं कि हमें दुनिया ही मिले, एक दुनिया के बंदे को यही है कि हमें दुनिया मिले, दुनिया के अंदर हर तरह के वसाइल, सहूलियात, आसाइश, ज़बैश वो मेरे पास हो, यानी कि गाड़ी भी हो अच्छी, अच्छा बंगला भी हो, कोठी अच्छी हो, रहने की जगह, सोने वाले मामलात, दुनिया के मामलात में मैं बड़ा अच्छा हूँ, मेरा एक नाम हो, तो अल्लाह फरमाते हैं ये दुनिया का मामला दुनिया में रह जाएगा। लेकिन याद रखो फ़इंदल्लाहि सवाब दुनिया वल आखिरा, अगर तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से रहता है, अल्लाह से डरते रहते हो, फ़इंदल्लाहि सवाब दुनिया वल आखिरा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास तो बहुत कुछ है, उसके पास दुनिया भी है और आखिरत भी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब तुम बैतुल्लाह का तवाफ करो, उमरा करो, साई करो, अल्लाह में बार बार तौफीक अता फरमाए, फरमाया कि उस वक्त ये दुआ करो, खुद भी आप यही दुआ करते, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। क्या मतलब इसका? ये मेरा ख्याल हमें हर एक को आनी भी चाहिए और आती भी होगी कि हमें या अल्लाह दुनिया भी अता फरमा और आखिरत भी अता फरमा। फरमाया कि जो इंसान ये चाहता है कि मुझे सिर्फ दुनिया मिल जाए, तबाही और बर्बादी है उस शख्स के लिए कि वो जो दिरहम दिनार का बंदा है, दिरहम दिनार का बंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग तबाही और बर्बादी में हैं। किस तरह से? कि सिर्फ यही सोच, यही फिक्र दिन रात, हमारा मुस्तकबिल, हमारा माजी खराब हो गया, हमारा हाल अच्छा होना चाहिए, हमारा मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए, यानी दुनिया की दौड़ धूप में, दुनिया की फिक्र में ही लगे रहते हैं, क्योंकि दुनिया नहीं बनती, ये आज तक किसी की बनी नहीं है। पिछले सबक में हमने ये भी सुना कि सबसे ज्यादा इसराइल को, मलकुल मौत को, जिसको पूछा गया कि तुम्हें तरस किस पे आया, यानी कि तुम्हें थोड़ा सा उस पे रहम आया, वो कौन था? कहा कि ऐसा बच्चा कि जो कश्ती में सवार था, उसकी माँ फौत हो गई, और मुझे एक ही बार दो बार एक ही बंदे पे तरस आया, रहम आया, वो कौन था? वो यही बच्चा था। जब पैदा हो रहा था, यानी अभी बचपन में था, तो उस वक्त, और जब मर रहा था उस वक्त के उसने बहुत बड़ी खूबसूरत एक जन्नत बनाई, लेकिन उसे देखना उसे नसीब नहीं हुआ। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी मिसालें बेशुमार बयान फरमाई हैं और रखी हैं अपने कुरान मजीद में, कुरान हमीद में, हमें समझाने के लिए। अल्लाह हमें दुनिया भी बेहतर अता फरमाए और आखिरत भी, कि अल्लाह से हमेशा यही तलब रखो, या अल्लाह दुनिया भी बेहतर कर और आखिरत भी, दुनिया में भी किसी का मोहताज ना फरमा और आखिरत में भी हमें सुरखरू और कामयाब फरमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू व इन तल्बू औ तुअरिदू फ़इन्नल्लाहा कान बिमा तअमलून ख़बीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए ईमान वालों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में जब इन अल्फाज से अल्लाह बयान फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सबसे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करते हैं, प्यार और मोहब्बत के अल्फाज से बयान करते हैं, और सबसे ज़्यादा जिनके साथ शफ़क़त और मोहब्बत का रवैया अल्लाह का है, उनके अमाल का बदला दिया जाता है, वो यही लोग हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान के साथ जिंदा रहते हैं। कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त, इस आयत में बहुत ही एक अहम मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहे हैं हमारे लिए, और हमें इसमें खास गौर करना है। क्या? कूनू कव्वामीन बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह, फरमाया कि अदल इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारो। बिल किस्त के मानी, यहाँ किस्त के मानी इंसाफ के। शुहदाअ लिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज पर तुम्हारे गवाह हैं, अल्लाह की खुशनुदी के साथ जिंदा रहो, अल्लाह के साथ, यानी ये तुम्हारी गवाही हो हर वक्त कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अमाल को करने वाले हैं, कामों को करने वाले हैं। मुझे क्या हुक्म है? कूनू कव्वामीन बिल किस्त, मैं इंसाफ वालों के साथ खड़ा हो जाऊं। आगे बहुत ही अहम बात है, इंतहाई अहम बात है, वो क्या है? वलौ अला अनफुसिकुम, इंसाफ की बात आए तो तुम्हारे अपने मुखालिफ क्यों ना, अपनी जात के मुखालिफ क्यों ना हो, तो तुमने वहां पे भी इंसाफ करना है। अबिल वालिदैन, सबसे मुकद्दस और करीबी रिश्तेदार, वालिदैन वो, और वल अकरबीन, और रिश्तेदार। आगे क्या फरमाया? इन यकुन गनियन औ फकीरन फल्लाहु औला बिहिमा। याद रखो कि दुनिया के अंदर अगर कोई अमीर है या फकीर, गनी अमीर राइस, बहुत ज्यादा अमीर है या फकीर है, उसे दो वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, तो तब भी
ان دونوں کے نزدیک اولا بہما، تو ان دونوں کے نزدیک بھی کیا ہونا چاہیے؟ فاللہ، اللہ رب العزت ہے ہی سے زیادہ تعلق رکھنا چاہیے، یعنی اللہ کی طرف ان کی نظر ہونی چاہیے، انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ فلا تتبع الہوا، آگے اللہ رب کیا فرماتے ہیں؟ فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا، کہ تم خواہشات کے پیچھے نہیں پڑو۔ انسان کی بربادی اس وقت ہوتی ہے جب اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو سامنے رکھ لا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فلا تتبع الہوا ان تعدلوا وان تلووا تعرضوا، کے پر ایک بات بڑی غور طلب ہے۔ جسم کے اندر ایک بوٹی ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر اس میں خرابی ہے تو وہ پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ خواہشات نفس ہے، وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ اس ٹکڑے کو، اس بوٹی کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ الا وحی القلب، دل۔ الا وہی قلب، ماشاء اللہ، دل۔ دل کے معنی کیا ہے؟ پیچھے میں نے ایک دفعہ بیان بھی کیے ہیں، بتائے ہیں۔ دل کے معنی کیا ہے؟ قلب کسے کہتے ہیں؟ یا الٹنا مقلب، نام، الٹنا پلٹنے کے دل۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ انسان کا دل ہے، اس پہ اندھیری چلتی ہے، جکڑ آتے ہیں، دنیا کی خواہشات میں الجھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، وہاں پہ بھی کیا کرو؟ ان تعدلوا، تم عدل کر، ان تقاضوں کو پورا کرو، وان تلووا او تعرضوا، ان تلووا، اور تم کسی طرح سے بھی، یہ ان دو لفظ الگ الگ ہیں لیکن معنی ملتے جلتے ہیں، قریب قریب ہیں، کسی طرح سے بھی کج بیانی، غلط بیانی، پہلو تہی، اعراض نہیں کرو، یعنی کوئی ایسا نہیں کرو کہ وہاں پہ ڈنڈی مارو ایسا نہیں کرو کہ انصاف سمجھ رہے ہو کہ یہ انصاف میرے مخالف جا رہا ہے، یا میرے رشتہ دار کے مخالف ہے، میرے والدین اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے، لیکن وہاں پہ تم بات نہیں کرتے، یا وہاں پہ تم خاموشی کا اظہار کر دیتے ہو۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ تم یہ تمہاری اپنی ذات ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ اپنے بیوی بچوں کو تو سب کچھ دیتے ہو لیکن والدین کو کچھ نہیں دیتے۔ انصاف ایک بہت وسیع معنی رکھتا ہے، یعنی عدل جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، اس کے بڑے ہی وسیع معنی ہیں۔ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، یہاں پہ کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم جو بھی دنیا میں عمل کر رہے ہو تمہیں چھوڑ دیا گیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، انسان کو چھوڑ دیا گیا ہے، کھلا چھوڑا ہے، اس کے پورے وجود کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب صحت اچھی ہوتی ہے نا تو پھر تو اس جیسا کوئی بادشاہ ہی نہیں، کوئی اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ کائنات میں میرے جیسا کوئی نہیں، کئی جگہ ایسا زمین پہ چلتا ہے، ایسا ہے، گھر میں بیٹھا ایسا ہے، کیا بھول جاتا ہے کہ رب العزت بھی میرے اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، بہت اہم آیت ہے ہماری زندگی کے لیے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو ہمیشہ عدل اور انصاف کو پورا کرو، اس بات پر اللہ کو گواہ رکھو، وہ انصاف و عدل ولو علی انفسکم، تمہاری ذات کے مخالف کیوں نہ ہو، یا بالوالدین والاقربین، یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے مخالف کیوں نہ ہو، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، تو یاد رکھو کہ کوئی بھی شخص اگر امیر ہے یا غریب ہے اس کا تعلق بھی اللہ سے ہونا چاہیے، اس کو یہ قطعاً نہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ یہاں پہ میرے لیے کیا ہوگا۔ کتنے ایسے معاملات ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں تو ان کے حق میں یہ فیصلہ اچھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ امیر اور غریب ہر ایک انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے۔ آگے ایک جگہ پہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، عدل اور انصاف کا اللہ رب العزت تمہیں حکم دے رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی بڑے پیار سے انداز، وہاں پہ حکم کے معنی میں ہے، یہاں پیار کے معنی میں ہے، پیار سے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی خواہشات نفس سنبھالے رکھو، کنٹرول رکھو۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا تعرضوا، اپنی خواہشات کو ہمیشہ کنٹرول رکھو، اور اس کے ساتھ کیا کرو؟ اپنی خواہشات جو ہے اس کو پیچھے رکھو۔ ایک دوسرے مقام پہ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، خواہشات کو دیکھتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ سب سے بہترین جو عمل ہے اپنی خواہشات کے پیچھے ان کو آگے بڑھا کے، اپنی خواہشات کو، اپنی نفس کے معاملات کو آگے کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کا اجر ضائع کر دیتے ہیں۔ فسوف یلقون غیا،
تو قیامت کے دن ایسے لوگ جو خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں اور عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جہنم میں ایک وادی غی ہے، وادی غی، اللہ محفوظ فرمائے وہاں پہ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ جو عام طور پہ ہم سنتے ہیں ایمان مفصل، ایمان مجمل، وہ ہے ایمان مفصل۔ اور پیچھے ہم نے سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات پڑھی ہیں ان کو زبانی یاد کرنا چاہیے، ان کے بہت سارے فوائد بھی ہم نے پیچھے سنے ہیں۔ بہرحال اور یہیں پہ یہ بات بیان ہو رہی ہے، اور آگے چل کے اس کی تفصیل کچھ دوسرے لوگوں کی بیان ہو رہی ہے، اس کا بھی غور کرنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یہاں پہ جو خاص لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، تمہارا ایمان، تمہارا تعلق، تمہارا رابطہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور رسول، اس کے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس تمہارا ایمان اس کتاب پر ہونا چاہیے جو اس کے رسول پر نازل ہوئی ہے۔ والکتاب الذی نزل، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان ہونا چاہیے، ان پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ کہ ان پر ایمان ہونا چاہیے، نہ کہ ان کو ماننا فرض نہیں ہے، ماننا صرف قرآن مجید کو ہی فرض ہے۔ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان رکھیں اور اس پر، اس کے احکامات کو مانیں، باقی پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو فرمایا کہ جو بھی کفر کرے، جو انکار کرے اللہ کے ساتھ، اللہ کا انکار کرے، اس کے فرشتوں کا انکار کرے، اس کی کتابوں کا انکار کرے، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ وہ سمجھ لے کہ اس نے دنیا بھی کھو دی ہے تو آخرت میں اس کا مقام بہت ہی برا ہے۔ اس لیے ایمان رکھنا ان پر اور ان کے ساتھ ان چیزوں کو خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، یہاں سے ایک الگ سے ایک پورا باب شروع ہو رہا ہے، آگے ان کی جو خصلتیں ہیں، ان کے جو برے اوصاف ہیں وہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت ہی غور طلب بات ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ یہ پہلی باتیں بیان کر کے ہمیں قرآن بیدار کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں، پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، ثم کفروا، پھر کافر ہو جاتے ہیں، ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اس کفر کو زیادہ کر دیتے ہیں، ثم ازدادوا یعنی زیادہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں ان کے کفر کو، لم یکن اللہ لیغفر لهم، پھر اللہ رب العزت قطعی طور پر نہ ان کو معاف فرمائیں گے اور نہ انہیں ہدایت دیں گے۔ یعنی کہ یہ مضارع کے معنی میں ہے ساری باتیں، لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اور جب کفر کی دلدل میں ایسے پھنس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے ہدایت چھین لیتا ہے۔ یہاں سے ہم آگے اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، یہاں سے خود ہی آپ غور کریں، سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کتنے غصے میں ایک بات بیان کر رہے ہیں، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے جو منافق ہیں، کیا ہے؟ بشر، بشارت ہے، خوشخبری ہے، اس چیز کی، بان لهم عذابا الیما، دردناک عذاب۔ اب ذرا خود اندازہ کریں، بتائیں ذرا کہ بشارت اچھی چیز کی ہوتی ہے، بری چیز؟ خوشخبری جو ہے وہ بری چیز کی ہوتی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، آپ کو ہم ایک خوشخبری سناتے ہیں، بندہ خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ خوشخبری بری چیز کی ہوتی ہے، اچھی چیز کی؟ یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کو دردناک عذاب کی جو ہے وہ خوشخبری ہے۔ کیا مطلب؟ ان کو اچھی چیز کی خوشخبری میں رہی ہے۔ منافق کو خوشخبری کے بارے میں بول رہے ہیں کہ وہ وقت تو سمجھے کہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کا عذاب کی بشارت، خوشخبری نہیں، بشارت دے دو عذاب کی، یہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا معنی۔ الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، خوشخبری اور بشارت میں فرق تو نہیں ہے۔ الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، وہ لوگ یتخذون الکافرون، کافروں کو جا کے پکڑتے ہیں، بناتے ہیں اولیاء، اپنے دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، رہتے مومنوں میں ہیں، رہتے مسلمانوں میں ہیں، انہی کے دائیں بائیں پھرتے رہتے ہیں، انہی کے ساتھ کھاتے بیٹھتے اٹھتے ہیں، لیکن الذین یتخذون الکافرین، اور جاتے کہاں پہ ہیں؟ دوستی کن کے ساتھ ہے؟ کافروں کے ساتھ، ان کے دل کافروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں،
مومنوں کے علاوہ. ایب تغون تلاش کیا کرتے ہیں, ایب تغون تلاش کرتے ہیں کس چیز کی, کیا وہ اللہ یہاں پہ سوالیہ انداز میں استفہامیہ طور پہ پوچھتے ہیں, ایب تغون کیا وہ تلاش کرتے ہیں, عندہم العزت کافروں کے پاس عزت, فإن العزت للہ جمیعا, پھر خود ہی اللہ سمجھاتے ہیں کہ فرمایا نہیں, عزت اللہ کے پاس جمیعا ساری کی ساری, یعنی مکمل طور پہ عزت کا مالک کون ہے, اللہ رب العزت. یہاں پہ یہی بشارت ہے, یہی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. پہلے بارے میں ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ یہ 3 قسم کے گروہوں کا ذکر اللہ رب العزت نے وہاں پہ فرمایا, اہل ایمان, کافر اور منافقین. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جہنم میں کافروں کو جب پھینکیں گے تو وہ اوپر والی تہہ پہ رہ جائیں گے. جہنم نیچے سے بھڑک رہی ہے لیکن وہ اوپر والی تہہ کے اندر ہوں گے. لیکن یہاں پہ جو کفار ہیں یا منافقین ہیں وہ کہاں پہ جائیں گے, جب انہیں پھینکا جائے گا تو نیچے چلے جائیں گے. صحابہ کرام کی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, تو ایک آواز آئی اچانک سے, صحابہ نے بھی سنی, اللہ نے سنا دی, تو پوچھا یہ آواز کیا ہے جو ابھی میں نے سنی ہے آپ نے بھی سنی. اللہ هو عالم و رسول, اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا, آج اس کی تہہ تک پہنچا. یہ منافقین کا حال یہ ہوگا کہ ان کو جب پھینکا جائے گا تو وہ نیچے نیچے چلتے چلے جائیں گے, اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پہ ان کو جو عذاب ملے گا وہاں پہ, یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہاں ان کو بڑا دردناک ہے. کافروں کے لیے جو عذاب کی اللہ رب العزت نے وعید بیان فرمائی ہے وہ عذاب عظیم ہے, اور ان منافقین کے لیے فرمایا عذاب علیم, عذاب مہین, رسوا کرنے والا عذاب, دردناک عذاب, خوفناک قسم کا عذاب. جو اب منافق فرمایا کہ ایک منافق وہ ہے کہ جو اعتقادی منافق ہے, ایک ہے عملی منافق. عملی منافق ہمارے مسلمانوں میں عام ہے. وہ کیا ہے, بات کرنا تو جھوٹ بولنا, اذا وعد اخلف, جو وعدہ کرنا تو اس کی مخالفت کرنی, امانت رکھی جائے تو اس پہ خیانت کرنی. ایک چوتھی بھی صفت ہے اس کی, وہ کیا ہے کہ جب کبھی جھگڑا ہو جائے, یہ تھوڑا سا غصہ آئے تو اس غصے کے اظہار میں کیا کرنا ہے, گالیاں دینی ہے. یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے. اچھے بڑے پڑھے لکھے, اچھے بڑے سمجھدار لوگ ایسا کرتے ہیں. تھوڑا سا غصہ آنے کی دیر ہے, تھوڑی سی بات بڑھنے کی دیر ہے, اتنی گندی گندی گالیاں دینے شروع کر دیں گے. یہ عملی طور پر منافق. جب تک یہ چیزیں رہتی ہیں تو ایک بندہ, ایسے لوگ کبھی بھی وہ ادھر کبھی ادھر رہے. صحابہ کرام میں سارے صحابہ بڑے خاص ہیں, لیکن 2 صحابہ ایسے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کا ایک خاص مقام ہے. وہ کیا ہے, وہ مقام یہ ہے کہ ایک صحابی ہے وہ رازدار ہے اور دوسرے ہیں رازدان. ایک ہے رازدار اور دوسرے ہیں رازدان. یہ کون بتائے گا کہ رازدار کون سے صحابی ہیں اور رازدان کون سے ہیں؟ صحابہ میں 2 صحابہ کا مقام بہت ہی منفرد ہے, اور حذیفہ بن یمان یہ کیا ہے, رازدان ہے یا رازدار ہیں؟ رازدار ہے. میں پھر وضاحت کر دوں کہ رازدار وہ ہوتا ہے کہ جو راز کو سمجھنے والا ہو, رازدان وہ ہوتا ہے کہ جو راز کو چھپانے والا ہو, جس کو راز دیا جائے اور چھپا لے, اسے کہتے ہیں رازدان. اس چیز کو آپ کہتے ہیں نا, یہ پرانے دور میں جو ہمارے ایک اردو کا محاورہ بھی ہے وہ ہے, اس چیز کو چھپا دو, یا اس کو وہاں ایک برتن بھی وہ کہتے ہیں کہ اس دان میں رکھ دو, اس کو استعمال ہوتا ہے. اور رازدان کون ہے, تو رازدار کون ہے؟ رازدان جو ہے وہ سیدنا حذیفہ بن یمان ہے رضی اللہ عنہ. یہ منافقین کی 300 کی لسٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کبھی کسی کو نہیں بتایا ان کے بارے میں, لیکن پورا ان کے پاس علم تھا کہ وہ کون کون لوگ ہیں. اسی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے کہ آپ کے چہرے پہ ہی جو بات ہوتی یا آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوتے تو وہ فوراً اس کو سمجھ لیتے. کہ یہ ایک حدیث ہے, اس کے بارے میں وہ صحیح بخاری میں بھی آتی ہے. آخری وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, ایک عام بات کر رہے ہیں کہ فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے, وہ دنیا میں رہے یا آخرت کو پسند کر لے. اس بات کو سمجھنے والے یا اس پہ رونے والے کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام تو خاموشی سے سن رہے ہیں, ابھی غور کر رہے ہیں اس بات پہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پوچھا کسی نے کہ یہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کر رہے ہیں یہ آپ کو اختیار دے دیا گیا, اب آپ زیادہ دیر ہمارے درمیان نہیں رہیں گے. بہرحال یہ منافقین کے بارے میں ایک لمبی لسٹ تھی. وہ صحابہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ, وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها. اللہ رب العزت یہاں پہ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں, اس کتاب میں ایک حکم دے دیا گیا
نازل کر دیا گیا، نزل نازل کر دیا گیا، اتارا گیا ہے ایک حکم، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، تمہیں چاہیے کہ اس کو سنو، یکفر بها ویستہزأ بها، کبھی بھی اس کا انکار نہیں کرو اور مذاق نہیں اڑاؤ، انکار بھی نہیں کرو، کفر بھی نہیں کرو اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ، اور مذاق بھی نہیں اڑاؤ، استہزاء بھی نہیں کرو، بلکہ ایسے ہے کہ اگر اذا سمعتم آیات اللہ، کہیں بھی ایسا کسی مجلس میں کسی جگہ پر مذاق ہو رہا ہو یا اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا جا رہا ہو، تو فلا تقعدوا معهم، تو یہاں پہ کیا کرو، تم اس مجلس میں نہیں بیٹھو، اٹھ کے چلے جاؤ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، فلا تقعدوا معهم، کسی محفل میں کسی مجلس میں یا کوئی بھی انسان ایسا کرتا ہے تو اس سے تم دور ہو جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے کہ تم یہ اپنے انگلوں سے اپنے نا اس طرح سے ایسے نشان کر کے نا وہ پتھر پھینک رہے ہیں، اور میں ایسا نہیں کرو، وہ پھر بھی کر رہے ہیں، اور میں آج کے بعد میں تم سے گفتگو نہیں کروں گا، بولوں گا نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں آپ ان سے منہ پھیر لیں، زندگی بھر پھر انہوں نے اس سے کبھی بات نہیں کی۔ یہ تو ہمارے سلف صالحین ہیں، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، جب تم یہ سنو کسی محفل میں کسی مجلس میں کہ وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا استہزاء ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، تو تم کیا کرو، پھر وہاں نہیں بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یا وہ لوگ کوئی اور بات کرنا شروع کر دیں، فی حدیث غیر کوئی بات، یخوض یعنی کسی اور بات کو پکڑ لیں، لے لیں، انکم اذا مثلہم، نہیں تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہو جائے گا، انکم بے شک تم بھی ایسے لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے، یعنی تمہارے اوپر بھی وہی رنگ چڑھ جائے گا، خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، فرمایا کہ ایسے ہی تم ہو جاؤ گے۔ تمہیں چاہیے کہ ایسا قطعی طور پہ نہیں کرو، بلکہ ایسے لوگوں سے دور رہو، ہمیشہ اللہ رسول سے محبت رکھو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، جمع کرے گا منافقوں اور کافروں کو کہاں پر؟ جہنم میں، سب کو اکٹھا کرے گا۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے منافقوں، کچھ لوگ، یہ منافق کون لوگ ہیں جو کبھی مسلمانوں میں اور کبھی کافروں میں، آگے چل کے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ الذین یتربصون بکم، یہ قرآن کی ایک اور خاص وصف ہے کہ بعض مقامات پر قرآن خود ہی تفصیل بیان کرتا ہے، ایک آیات دوسری آیات کی تفصیل خود ہی بیان کر رہا ہے۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ فرمایا کہ کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، الذین، وہ لوگ یتربصون بکم، فرمایا کہ کچھ تو انتظار کر رہے ہیں، یتربصون انتظار کرنا، اس انجام کا، کس چیز کا؟ فإن كان لكم فتح من اللہ کی طرف سے فتح آئے، یعنی کوئی لڑائی ہو گئی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا، جنگ ہو گئی ہے، تو غزوہ ہو گیا ہے، تو اس میں کیا ہو، جب فتح ہو، قالوا ألم نكن معكم، پھر اہل ایمان کو کیا کہتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تمہارے پیچھے تھے، ہم تو تمہارا ہر طرح سے دفاع کر رہے تھے۔ اور وإن كان للكافرين نصيب، اور اگر دوسری طرف یہ ہے کہ کافروں کا ساتھ بھی دے دیتے ہیں، کہ جب کافروں کی طرف بھی ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کے پہ بھی نظر رکھتے ہیں، مسلمانوں کے، مومنوں کے کچھ راز چرا کے ان کو دیتے ہیں، ان کو بھی کسی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیا کہتے ہیں، نصیب، ہمارا بھی حصہ نکالو جو تمہیں ملا ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی طرح سے ان پر، یعنی کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن قالوا، یہ منافق لوگ کہتے ہیں، الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، کہ تمہیں غلبہ آ گیا ہے، تم تو یعنی کہ جو غالب ہو گئے ہو، جنگ جیت گئے ہو، تو اس طرح سے ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے مومنوں کے خلاف۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا میں تو یہ سب کچھ چل رہا ہے نا، یحکم فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان، کہاں؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولن یجعل اللہ للکافرین المؤمنین سبیلا، تو اللہ رب العزت نہیں بناتا للکافرین، کافروں کے لیے، المؤمنین اور مومن پر راستہ، یعنی کیا مطلب اس کا، کہ اللہ رب العزت ہرگز بھی ایمان والوں پر کافروں کو غلبہ نہیں دیتے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ، لیکن یہ دنیاوی مفادات چاہنے والے اور اپنے احسانات کو جتانے والے یہ منافقین، فرمایا کہ ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کریں گے۔ ان المنافقین، ان کی حالت کیا ہے؟ فرمایا اچھا یہاں پہ تو ہم ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بس اپنا نام لکھوایا ہوا ہے، ان کا نام بھی محمد اکرم، محمد سلیمان، محمد، اس طرح، یعنی اپنے آپ نام شو بھی کرتے ہیں کہ ہمارا یہ نام ہے، فلاں یہ نام ہے، محمد ساتھ لگا ہوا ہے، ہم بھی یہ جانتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن نماز کبھی بھی پڑھی نہیں، عید بقرعید پہ بھی مسجد میں نہیں گئے۔ ان کا حال کیا تھا؟ وہ لوگ اس وقت کے لوگ کیسے تھے
کہ نمازوں میں شامل ہوتے تھے، ہر نماز میں پہنچتے تھے، کبھی کبھی پہلی صف میں اور سب سے پہلے آ کے بیٹھتے تھے. لیکن حالت کیا ہے آج بھی؟ ہم اپنا ذرا خود سے احتساب کریں، خود سے جائزہ لیں، ہماری حالت بھی کیا ہے اس آیت کے ضمن میں. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. بے شک جو منافق ہیں یخادعون اللہ، وہ اللہ رب العزت سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی چال بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ خادعهم، اور اس چال بازی میں خود ہی غرق ہو جاتے ہیں، وہ وہیں پہ ان کو بدلہ مل جاتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ نماز میں، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کسالى، بڑے سست ہوتے ہیں، بس جلدی جلدی سے بات کام مکانے والے. اللہ اکبر اللہ اکبر، ابو سجدہ، ایسے جلدی جلدی میں سارے. یراؤون الناس، ان کا ایسے خاص کر کے کبھی نماز نہیں پڑھی نا تو کسی مجمع میں جب ہو نا، پھر لوگوں کو دکھا دکھا کے نماز پڑھنی چاہیے، ان کو بتائیں گے نماز پڑھا کرو یار. یراؤون الناس، لوگوں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ نماز میں نماز آتی بھی نہیں پوری صحیح طرح، قرآن کی کوئی آیت کوئی صورت یاد نہیں ہے، سیاسی بہت بڑے بڑے ہیں، فیصلے کرتے ہیں بہت بڑے بڑے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر تھوڑا، یعنی اللہ نماز میں کھڑے بھی ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، یہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وغلبۃ الرجال. کسل سے مراد یعنی سستی، کاہلی، دھوکہ دینا، ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں بعض دفعہ ان کے چہروں کا نور چھین لیا جاتا ہے کہ نمازوں میں دھیان نہیں دیتے، سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. کئی لوگ ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن نماز ایک دن بھی ایسی نصیب نہیں ہوتی جو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والی نماز ہو، خشوع اور خضوع والی نماز ہو. کبھی کسی نماز میں قیام میں یا رکوع میں سجدے میں اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو نکلے ہوں، ایسا زندگی بھر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اندر جو منافقت ہوتی ہے، اندر کی جو حالت ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ صحیح نہیں ہوتی. کیا حالت ہے؟ ذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. فرمایا کہ مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں لٹکے رہتے ہیں، یعنی کہ وسط جو جگہ ہے نہ ادھر کے نہ ادھر کے، لا الہ الا نہ ادھر نہ ادھر، نہ مسلمانوں کے ساتھ نہ کافروں کے ساتھ، درمیان میں رہتے ہیں، جدھر سے مفاد ملا ادھر ہی چلے گئے. تو ایسے ہی عمل کرتے ہیں کہ سیکھنا نہیں ہے کچھ، زندگی بھر اس بات کی کوشش ہی نہیں کرنی، لیکن جیسے ہی کوئی بات ملتی ہے، کوئی عمل ملتا ہے تو فوراً ہی اس کی طرف ہو جاتے ہیں. کافروں کی طرف سے مفاد ملا، وہیں انہی کی مجلس میں چلے گئے، اور مسلمانوں سے ملا تو مسلمانوں کی طرف. ومن یضلل اللہ، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ گمراہ ہیں، گمراہی ان کا مقدر ہے. فلن تجد له سبیلا، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو راستہ نہیں دکھائیں گے. فرمایا کہ یہ کبھی بھی راہ راست پہ نہیں آئیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، ہے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہیں بناؤ. لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، معروف پڑھنے والے طالب علم کو سب کو پتا ہے. کون سی صورت ہے؟ سورہ توبہ. ماشاء اللہ. سورۃ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ کون بتائے گا؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب و غصہ نازل ہوا. منافقین کا ذکر ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہاں پہ کثرت کے ساتھ صورت میں منافقین کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں جہاں بھی آپ منافقین کا ذکر سنیں گے نا تو وہاں پہ اللہ کا غصہ ٹپک رہا ہے کہ یہ بدبخت ایسے ہیں کہ ان کو اپنا آپ بھی نہیں پتا. اور جہاں پہ مومنوں کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے بڑے پیار محبت کی بات فرمائی ہے. یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون، یہاں کافرین سے مراد منافقین ہے. ایسے لوگوں کو بھی جو ہے نا اپنا دوست نہیں بناؤ، منافقت کرتے ہیں، جو نمازی نہیں ہیں، جو شاعر اسلام کے ساتھ کبھی پردے کے ساتھ، کبھی جو ہے وہ داڑھی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی کوئی شلوار مرد اوپر رکھتا ہے تو ٹخنوں سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگ بھی دوستی کے اہل نہیں ہیں. دوستی انہی لوگوں کے ساتھ ہے الحب للہ والبغض للہ، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. فرمایا کیا تم چاہتے ہو، تریدون چاہتے ہیں، ان تجعلوا بناؤ تم للہ اللہ کے لیے علیکم سلطان مبین کو واضح دلیل، یعنی تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، ایسا دلیل نہیں ہے، ایسا عمل نہیں ہے کہ تم کوئی ایسا عمل کرو کہ تم ان کو دوست بنا لو. سب سے بہترین دوست کائنات میں اللہ ہے، سب سے بہترین کارساز، سب سے بہترین مشاورت دینے والا، انسان کے دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والا.
उसी के साथ अपना ताल्लुक रखो। पीछे हमने पढ़ा था अभी कुछ 2-3 आयत पीछे कि एक बशारत खुशखबरी, बश्शिरिल मुनाफिकीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। मुनाफिकीन, मुनाफिकत कहते किसे हैं कि जिधर से फायदा मिले उधर हो जाओ, जहाँ पे ईमान बेचना पड़े तो ईमान बेच दो, कोई मसला नहीं है कि लेकिन दुनियावी फायदा हासिल हो, हमें अपना मफाद अजीज। इन्नल मुनाफिकीन, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन, ये मुनाफिक, यकीनन, इन्ना यहाँ पे यकीनन के माने में है, यानी कि इंतहाई जो ताकीदन के माने में आता है। तो इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, अस्फल नीचे, जो बदतरीन तबका, उनके बारे में फरमाया कि ये दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के नीचे तय तय जो है वहां पे जाएंगे, यहाँ पे उनको अल्लाह डुबकियां देगा। किसी को दुनिया में अगर कोई सजा देना तो वो पानी के डुबकियां दिला दे 2-4, तो वो कहते हैं बस अभी इसको, इसकी अकल ठिकाने आ गई है, सुरत आ गई, समझ आ गई। तो यहाँ अल्लाह आग में इनको डुबकियां देंगे। वलन तजिद लहुम नसीरा, आखिर अल्लाह क्या फरमाते हैं कि वहां पे उनका कोई मददगार भी नहीं होगा, कोई बचाएगा भी नहीं, कोई शोर भी नहीं होगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें महफूज फरमाए और अल्लाह हमें सही सच्चा और सुच्चा मोमी बनाए। हम अपनी कलाम के साथ अपने मामलात में भी मुखलस हों, अपनी ज़ात के साथ हर तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मुखलस हो जाए। इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू वअतसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि फउलाइका मअल मुमिनीन व सौफ यु'तिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा, अजरन अज़ीमा। इन 2 आयतों में एक बड़ा खास सबक है, ये और आखिरी आयत अहले ईमान के लिए। वो क्या है, फरमाया कि अगर कोई ऐसी बात हो जाए, कभी आप कोई गलत काम कर बैठे, कोई भी आपके दिल में मलाल आ जाए कोई, तो क्या करो, इल्लल्लज़ीन ताबू, तौबा करो। इनमें से मुनाफिकीन में से भी जिसने मुनाफिकत की ज़िंदगी गुजारी हो, तो अल्लाह फरमाते हैं ये यानी क़यामत तक के लिए ऐसा असूल है, ये अल्लाह ने बना दिए हैं। फरमाया कि अगर ऐसे लोग तौबा कर लें, वस्लहू, अपनी इस्लाह कर लें, और वअतसमू बिल्लाह, तो अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह के साथ जुड़ जाएं, अपना ताल्लुक मजबूत कर लें, वअखलसू दीनहुम लिल्लाह, और उनकी मता, उनकी खैर खाई, उनके जज्बात अल्लाह के साथ खालिस हों, अपने दीन को भी खालिस कर लें, तो फरमाया फउलाइका मअल मुमिनीन, फिर मोमिनों के साथ, मा साथ, फिर वो मोमिनों के साथ मिल जाएं, मोमिनों वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। सौफ यु'तिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अन करीब इनको बहुत बड़े अजर से नवाजे। दुनिया तो गुजर ही जाएगी, किसी की अच्छी किसी की बुरी, अल्लाह हम सब की अच्छी गुजारे, लेकिन इसके साथ साथ जिसका ईमान अच्छा है, सबसे बेहतरीन ज़िंदगी उसकी है। जिसको अल्लाह ने खैर वाली ज़िंदगी दे दी है ना, वमन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, खैर वाली ज़िंदगी कौन सी है, कुरान वाली ज़िंदगी, इस्लाम वाली ज़िंदगी, दीन वाली ज़िंदगी। जिसको अल्लाह खैर अता फरमाते हैं ना, खैर, भलाई, बेहतरीन मता फरमा, उसे दीन दे देते हैं। दुनिया तो फिरौनों को दी है, नमरूदों को दी है, ऐसे जो अल्लाह के बागी हैं उनको दिया, बहुत बड़ी अता फरमाई है। लेकिन खैर किनको मिली है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त सो रहे हैं, सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर है, और गर्मी का मौसम है, कपड़े जो अपनी कमीज़ मुबारक उतारी हुई है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इजाज़त तलब करते हैं, आते हैं उस वक्त, तो क्या देखा कि चटाई के निशान जिस्म पे हैं, परेशान हो गए। उमर, क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे रूमी, ईरानी और जो उनके बादशाह हैं, बड़ी बड़ी जाहो जलाल वाली, बड़ी नेमतों वाले ज़िंदगी गुजार रहे हैं सहूलियात के साथ, और आप बादशाह हैं दोनों जहां, अल्लाह ने तो आपको बहुत बड़ा मुकाम अता फरमाया, सैयदुल अंबिया हैं, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में बहुत इज्जतों से नवाजेगा। यहाँ पे क्या है, फरमाया उनको दुनिया दे दी गई है, और अल्लाह हमें आखिरत जन्नतें अता फरमाएगा, और जन्नतें भी बेहतरीन। वलिमन खौफ मकाम रब्बी जन्नतान, जन्नत एक नहीं होगी, बड़ी बड़ी 2-2 जन्नतें, कितनी कितनी जन्नतें, और जन्नत की नेमतें हमेशा के लिए होंगी। और इस बात को समझ ले अच्छी तरह से, अल्लाह हमें ऐसा बना दे, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें सजा दे के क्या करेगा। यहाँ पे कितनी मोहब्बत की बात, अल्लाह कितने प्यार और कितने ही बेहतरीन अंदाज में फरमा रहे हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र करने वाले बन जाओ। बेहतरीन इंसान वो है जिसकी ज़बान शुक्र वाली हो, सब्र वाला उसके ज़मीर हो, दिल सब्र वाला हो, ज़बान पे कलिमात सब्र वाले हों, व आमनतुम, और ईमान के अंदर ताज़ा रहे। अगर तुम शुक्र करो, ईमानदार बन जाओ, ईमान वाली ज़िंदगी गुजारो, शुक्रगुजारी वाली अपनी जो है वो लैलो नहार बना लो, 24 घंटे कर लो, तो फिर मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह तुम्हें अज़ाब देगा, जहन्नम में फेंकेगा। अल्लाह क्यों फेंकेगा तुम्हें? अल्लाह तो कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं।
تمہاری زبان پہ وہ کلمات ہوں، وہ دعائیں ہوں، صبح و شام وہ ذکر اذکار ہوں، اللہ تکلیف نہیں دیتے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگ اللہ پہ الزام لگاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جو بر و بحر کا فساد ہے، یہ سب کچھ جو مصائب ہیں اس وقت جو حالات کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اپنا کیا ہوا ہے. کتنے لوگ پکے مسلمان ہیں؟ صبح کی نماز میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ ظہر اثر کتنے ہوتے ہیں؟ مساجد کتنی آباد ہیں؟ ہم اپنی نمازوں میں کتنا دھیان دیتے ہیں؟ اپنی زندگی میں کتنا دھیان دے رہے ہیں؟ ہم سارا دن کتنے جھوٹ بول رہے ہیں؟ کتنے اچھے عمل کر رہے ہیں؟ ہم عدل کتنا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما. اللہ رب العزت ہے تمہیں سزا نہیں دیں گے، انشاءاللہ نہیں دیں گے. ہم اللہ سے جنت کے طلبگار ہیں اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے اور اسی کے ساتھ وابستہ رکھے جب تک زندہ رہیں، اسلام اور ایمان والی زندگی دے. موت آئے تو ایمان اور شہادت والی. اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو قرآن اور اسلام سے بدل دے. جی اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ. کسی کا کچھ سوال ہو تو بتائیے ذرا، پھر بعد میں باقی باتیں کریں. کل ہمارے ہاں تو انشاءاللہ روزہ ہو رہا ہے، کل کی ترتیب کچھ بدل جائے گی. آج کا سبق میں السلام الحمدللہ علیکم ہمارے ورحمۃ 5 اللہ پارے وبرکاتہ. پورے ہو گئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک شیخ محترم. جی جی میں نے ابھی عرض کا تو کر دیا ہے. میری آواز آپ تک پہنچی ہے؟ جی، یہ اب دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. رمضان میں بھی جو ہے اگر آپ بھی کچھ، یہ ہمارے جامعۃ الفردوس کی صدر معلمہ صاحبہ بہت ہی رفاہی کام انجام دیتی ہیں یہاں پر. جی انہیں بہت کو ہی تو رفاہی کام انجام ترتیب دیتی ہیں. ہے کہ بات. تو اگر آپ وہاں پر بھی کچھ لوگوں میں جو ہے کینویسنگ کریں، ان کے متعلق بتائیں کہ یہ ادارہ رفاہی ادارہ ہے، کوئی بھی تعاون کر سکتے ہیں. وہاں پہ بڑے بڑے شیوخ وغیرہ جو ہے حزب جی استطاعت، تو اس میں بھی بہت بڑا ان کو جو ہے تعاون ہوگا آپ لوگوں کا اگر ان کے جو ہے آپ انشاءاللہ. بارے میں بتائیں. ان کے یہ رفاہی کام بہت جی انجام دیتی ہیں یہاں پر، یہ فی سبیل اللہ کرتی ہیں یہ، اور بتاتی اپنے آپ کو مشہور بھی نہیں کرتی یہاں، دکھاوا بھی نہیں ہے، ریاکاری بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. تو آپ بھی تھوڑا وہاں پر بڑے بڑے جو ہے لوگوں کو، رئیسوں کو بتا کے ان کے بارے میں، اس ادارے کی جو کام ہے ان کے بارے میں بتا کے کچھ تعاون کروائیں تو بہت مہربانی ہوگی انشاءاللہ. اللہ اور انشاءاللہ. ایک دو منافقین کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عنہ کے پاس لسٹ تھی، بولے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. تو ایک واقعہ اس سے ایک جڑا ہوا میں نے سنا شیخ محترم کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت تذبذب میں تھے کہ شاید ان کا بھی نام ہے یا نہیں. تو وہ اس کوشش میں تھے کہ ان سے دریافت کریں، لیکن جو ہے وہ بولے کہ نہیں، نہیں ہے آپ کا نام تو اس میں شامل لسٹ میں، بتا تو نہیں سکتے تھے. تو اپنے بیٹے کو بولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ دیکھو یہ حذیفہ میری جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے یا نہیں، اس بات کا خیال رکھو. بلکہ ایسا کچھ میں نے سنا تھا، پڑھا تھا، کیا یہ صحیح ہے واقعہ شیخ ہاں محترم؟ اس طرح سے ہے کچھ باتیں کہ دیکھیں یہ بات طویل نہ ہو جائے، میں اس کو اختصار میں ہی، سبق بھی میں نے اس لیے کوشش کیا کہ اس کو اختصار میں رکھوں. اس ضمن میں صحابہ کرام کو بہت زیادہ نا ایک خلق رہتا ہے، ایک پریشانی سی رہتی ہے. سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا. کہا کیوں؟ تو آپ تو بدری صحابی. کہا کہ میری حالت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو اور ہوتی ہے، باہر ہوتے ہیں تو اور ہوتی ہے. میں کہ میری کیفیت بھی ایسی ہے. دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے اپنی بات بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر تم ایسے ہی رہو کہ تمہاری ایک ہی کیفیت رہے جو میری محفل میں، میری مجلس میں یا میرے پاس ہوتے ہوئے رہتی ہے، تو فرشتے تمہارے ساتھ مسافہ کریں. صحابہ اکرام میں یہ بات عام ہوتی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی لسٹ تھی، وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں تھے. حضرت عمر کو پتا تھا. بعض اوقات ان سے پوچھتے کہ ایسا میرے بارے میں تو نہیں ہے کوئی بات، اور میں نہیں، آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے. یعنی یہ اندر کی ایک کیفیت ہوتی تھی ان کا، ایک اندر سے ایک ایسا رکت تھی. ڈرتے تھے اللہ رب العزت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائے. بڑے بڑے عمل بھی کرتے تھے لیکن اس بات سے ڈرتے تھے کہ یہ جو اللہ نے اتنی بڑی بڑی باتیں بیان کی ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، ایسی باتوں کے ضمن میں ہم نہ آ جائیں، ایسے کاموں کے یعنی یہ جو سزا ہے یہ ہمیں نہ مل جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اپنی خلافت میں کابینہ تشکیل دی. جب کابینہ تشکیل دے دی تو حضرت حذیفہ کو پوچھا اس میری کابینہ میں جو آپ کے پاس لسٹ ہے، یعنی وہ منافقین جو ہیں ان میں سے تو کوئی نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک ہے، لیکن میں اس کا نام نہیں واضح کروں گا، بتاؤں گا نہیں. عمر رضی اللہ عنہ بھی بڑے دور اندیش تھے. میں کچھ ہی دنوں میں، یعنی زیادہ دن نہیں گزرے کہ اس کو نکال باہر کیا اپنی محفل سے، اپنی مجلس سے، اپنی اس شورا کے ممبروں سے ان کو اور خارج کر دیا. تو اس طرح سے وہ غور کرتے رہتے تھے اپنے عمل کے اندر بھی. اور جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں
بہت سی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، فرمایا عمر جس گلی اور بازار سے گزرتے ہیں شیطان وہ بازار چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن کی آیات ہمارے گھروں میں اترتی، ماں جی عائشہ فرماتی ہیں، لیکن عمر کے مشورے سے اترتی، پردے والا مسئلہ۔ بہرحال پھر بھی وہ اس قدر ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائیں۔ تو صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تحریر فرما رہے ہیں وہ معاہدہ، تو وہ کافروں کے حق میں جا رہا تھا، تو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سچ پہ نہیں ہیں، حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ضرور حق پہ۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، ان کو بھی یہی بات کہی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ صحیح کریں گے۔ فرمایا کہ میں نے پھر میں دیکھا کہ واقعی فیصلہ وہی تھا، لیکن میرے الفاظ کچھ سخت تھے، تو اس کے بعد میں مسلسل روزے رکھتا رہا، مسلسل توبہ استغفار کرتا رہا، زیادہ سے زیادہ نفل نوافل پڑھتا رہا کہ اپنے عمل کو بڑھانے کے لیے وہ جو مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی اس وقت گستاخی نہ ہو گئی ہو، اور اللہ مجھے معاف کر دے۔ یعنی اس طرح سے وہ ڈرتے رہتے تھے ہر وقت، ہر لمحے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول فرما لے اور ہمارا جو ہے وہ شمار ایسے لوگوں میں نہ ہو جائے جو اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور ہمارا شمار مومنین میں اور اچھے لوگوں میں رکھے۔ جی سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ۔ ہاں، شکرا، جزاک اللہ خیر والعافیہ یا شیخ محترم۔ آمین، تقبل اللہ اعمال الصالحات، حیاک اللہ۔ جی کسی اور کا سوال؟ کوشش کیا کریں کہ جو ہم یہ سبق پڑھاتے ہیں محنت سے، جس طرح سے پڑھا جا رہا ہے، شیوخ پڑھا رہے ہیں، اسی طرح تھوڑی آپ بھی محنت کریں اس سبق پہ، اور اس کو بعد میں بھی پڑھا کریں، آگے پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لکھ کے ہمیں سینڈ بھی کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ جو پیپر دیتے ہیں اس کو بھی آپ کوشش کر کے حل کر کے بھیجیں۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کسی بات کے بعد میں بھی پوچھ لیں، انشاءاللہ بتائی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جس طرح سے میں نے بتایا کل شیخ بار راشد صاحب انشاءاللہ سبق پڑھائیں گے، لیکن ٹائمنگ یہی ہے کہ یہاں مدینہ منورہ میں جس طرح سے فجر کی نماز ہوگی تو اس کے فوراً بعد انشاءاللہ کلاس ہوگی۔ آپ تھوڑا سا خیال رکھیں، کل مزید انشاءاللہ گروپ میں بھی شام کو بتا دیا جائے گا کہ کیا پونے ٹائم ہے۔ 6 میں بجے، نے آپ کو ویسے تو تقریباً بتا دیا پونے انشاءاللہ۔ 6 بجے وہاں کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام۔ کیا چاچا بولوں میں، کیا بولوں آپ کو؟ ماشاءاللہ آپ نے میری طرف سے جو ہے نا جو گزارش پیش کی، جزاک اللہ خیر اس کے لیے، کیونکہ نام سے تو آپ کو نہیں بلا اللہ سکتی۔ بارک لک۔ احسن، سید احسن ہے شاید آپ کا نام، ہے نا؟ جی 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 بہن جی۔ جی، میرا آپ کا تعلق دینی، اب بھائی مطلب بھائی کی بیٹی سمجھو یا پھر آپ کی بیٹی سمجھو، مرحومین والدین ہیں میرے، لیکن میں آپ کو اپنے والد کے مقام میں دیکھتی ہوں، جی ہاں، اور بیٹی کے لہٰذا ایک برابر ہے۔ دینی والد ہے آپ میرے۔ تو آپ نے میری طرف سے جو ہمارے جامعہ کے لیے جو گزارش کی اس کے لیے جزاک اللہ خیر۔ اور ہمارے شیخ بھی جو ہے نا بہت حسن ظن رکھتے ہیں ہمارے طرف، الحمدللہ۔ الحمد اللہ للہ۔ تعالیٰ خیر کا اللہ ذریعہ پاک بنائے ان ہماری کو بھی۔ حسنات کو قبول فرمائے اور ہماری ہر طرح سے مدد فرمائے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کرتے ہیں، آمین۔ کرتے بھی رہیں گے۔ اللہ پاک ہمارے تمام تر معاملات میں ہمارا حامی و ناصر بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تعالیٰ قبول فرما، اشہد تقبل اللہ منا ومنکم۔ ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تقبل اللہ ہماری صالحات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔